حضور علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اپنا خاندان۔ تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ اہل بیت سے سیکھیں، ہم پریشان لوگ ہیں۔ جو آدمی اپنے گھر کے اندر پریشان ہوتا ہے وہ جتنا مرضی بھی باصلاحیت ہو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جو آدمی اپنے گھر کے اندر ٹوٹ جاتا ہے، اپنے گھر کے اندرونی مسائل میں بکھر جاتا ہے، وہ جتنا مرضی ڈگریاں رکھتا ہو، جتنی مرضی اسناد رکھتا ہو، کچھ نہیں کر پاتا۔ لوگ جب ذہنی طور پر، میں نے بہت سارے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو باصلاحیت ہیں اور سلیقہ بھی رکھتے ہیں کام کرنے کا، پورا ضلع، پورا علاقہ سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن بیچارے اپنی بیوی اور اپنی والدہ کی لڑائی سے ہی باہر نہیں آ پاتے۔ اپنے گھر کے ماحول میں اتنے الجھ جاتے ہیں، جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو اوروں سے الجھتے پھرنا۔ وہ لوگ مختلف قسم کی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں ایک بزرگوں کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اساتذہ کے لیے نصیحتیں لکھی تھی، تو ایک نصیحت یہ لکھی تھی کہ اگر آپ گھر میں ناراض ہو کے آئیں تو کلاس میں نہ بیٹھیں جب تک آپ کا موڈ پوری طرح فریش، ایسا نہ ہو غصہ کسی کا ہو نکل کسی اور پہ جائے۔ تو آپ اس طرح کلاس میں نہ آئیں، آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو فریش کریں اور خوش ہوں تو پھر آپ کلاس میں آئیں۔ حضرت مسکرا رہے، تو جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں۔ گھر کے اندر اگر انسان مسائل کا شکار ہو، وہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو اپنا گھر تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائے، اپنے بچوں کی شخصیت بنانے میں کامیاب ہو جائے، اپنے گھر کا ماحول درست کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ آئے نا حضور سے سیکھیں، آئے نا اہل بیت اطہار سے سیکھیں، نبی پاک کے کاشانہ نور سے سیکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بڑا وقت دیا ہے اپنے گھر والوں کو۔ حضور پیار کرتے، محبت کرتے، مصروف ترین وقت ہے نبی کریم کا۔ بخاری میں موجود ہے، سرکار کی سب سے بڑی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تو نواسی کو گود میں اٹھایا ہوتا تھا، بچوں کو وقت دیتے۔ 7 گھر تھا امام حسن اور حسین کا، لیکن اس کے باوجود فرمایا فاطمہ میرا دل کرتا ہے رات بھی آپ کے گھر آ کے قیام کروں۔ یا رسول اللہ تشریف لائیے، تو سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے سیدہ پاک کے، ایک طرف امام حسن کو سلایا، ایک طرف امام حسین کو سلایا، اور پھر پیالے میں دودھ پڑا تھا، شہزادے نے دودھ مانگا، سیدہ پاک اٹھ کے دودھ دینے لگی تو کریم فرمانے لگے فاطمہ آپ لیٹ جائیے، سوئے میرے ساتھ ہیں، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ وقت تو دینا، ہم تو مصروف ہیں بھائی۔ پہلے تو نوجوانوں سے کہنا پڑتا تھا نا موبائل کم استعمال کریں، اب تو نوجوان کہتے ہیں والد صاحب سے کہیں جب گھر آئے تو تھوڑا ہمیں بھی وقت دیا کریں۔ وہ گھر آ کے بھی موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اور والد صاحب سے آپ کہہ دیں کہ موبائل کم چلائیں تو کہتے ہیں میرا سارا بزنس ہی موبائل پہ ہے۔ وہ اللہ کے بندے تھوڑا باہر آئیں، زندگی باہر ہے۔ آپ رشتوں کی حساسیت کو سمجھیں، آپ اپنے بچوں کے سوالات کو سمجھیں، آپ دیکھیں وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کا ذہن کہاں الجھ گیا۔ اس وقت ہوش آئے گی جب کسی رافضی یا خارجی کے ہتھے چڑھ جائیں گے، جب ان کو کوئی گمراہ کر دے گا۔ آپ بچوں کو وقت دیں، ٹائم دیں، آپ کے پاس جو وقت بچ جائے وہ اپنے گھر میں گزاریں تاکہ اولاد آپ کے ساتھ وابستہ ہو۔ جزاک اللہ۔ دوسری بات، حضور کی سیرت سے یہ سیکھیے، سرکار نے صرف وسائل نہیں جمع کیے۔ ترمذی شریف میں موجود ہے، نبی کریم نے دعا مانگی، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ یہ دعا مانگی نبی پاک۔ بچوں کو سادہ طرز زندگی سکھائیں، یا جو ہم نے مزاج بنا لیا نا کہ جناب وہ میرا بچہ ضد کر رہا تھا تو لہذا میں نے بچے کی ہر خواہش ہی پوری کر دی۔ آپ نے زیادتی کیا بچے کے ساتھ، آپ نے صبر کرنا نہیں سکھایا اسے، آپ نے اسے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا کچھ چیزیں نہیں بھی ملا کرتی۔ حوصلہ کرنا اور مطمئن رہنا اور تھوڑا سا اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، یہ بھی کس نے سکھانا تھا؟ ہم ہی نے سکھانا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو صبر سکھایا۔ قربان جائیں کائنات کی سب سے شانوں والی شہزادی، وہ نبی کے گھر کی ہیں، عزت نبی سے سنتے ہیں۔ وہ علی کے گھر کی ہیں، عزت یہ علی سے سنتے ہیں۔
وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ کتنے لوگ ہیں جو رونا روتے ہیں، میری بچی بڑی پریشان ہے سسرال میں، بڑے کام کرتی ہے۔ سچ بتانا، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ چکی پیسے، گھر کی ساری ڈیوٹی کرے، اور پھر آپ صحیح احادیث میں آپ پائیں گے کہ جا کے عرض کیا یا رسول اللہ کو غلام مل جائے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹھانے۔ میں نے کہا یہ کائنات کی سب سے شانوں والی شہزادی، سب سے زیادہ خدام تو یہاں نظر آنے چاہیے تھے، کنیزیں یہاں نظر آنی چاہیے، خادم مل جائے گھر کے کام کاج کے لیے۔ تو محبوب نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ کہا کریں، 33 بار الحمدللہ کہا کریں، 34 بار اللہ اکبر کہا کریں۔ جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن کام گویا آپ نے خود ہی کرنے، ڈیوٹیاں آپ نے خود کرنی۔ کیوں نہیں سکھاتے بچوں کو محنت کرنا؟ کیوں نہیں سکھاتے ان کو عملی زندگی میں کردار ادا کرنا؟ اب تو برگر فیملی ہے، بچے چھپکلی دیکھ کر چیخے مارے تو امیر ہونے کی علامت۔ تو جس کو چھپکلی سے ڈر آ رہا ہے وہ کل جہاد کرے گا، جو کاکروچ دیکھ کر چیخے مار رہے ہیں وہ میدانوں میں کھڑے ہوں گے، وہ ڈٹیں گے مذہب کے لیے، عقیدے کے لیے، نظریے کے لیے۔ آپ نے تو انہیں بزدل بنا دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کرنا، مشقت کرنا، صبر کرنا سکھایا، اور پھر حضور نے بہادری سکھائی اپنی اولاد کو، دلیری سکھائیں۔ بچے باہر لڑائی ہو رہی ہے، دروازہ اندر سے بند کر لو۔ او خدا کے بندے، اسے بزدلی سکھا رہا ہے تو اسے جینا سکھا۔ بزدل بھی کبھی جیتے ہیں، وہ تو ایک سانس جیتے ہیں ایک سانس مرتے ہیں۔ یہ اگر اس کا سینہ چوڑا ہوگا، کشادہ ہوگا تو اسے جینا آئے گا۔ لیکن ہم وہ لاڈ پیار کے نام پر اور شہزادگی کے نام پر اور صاحبزادگی کے نام پر جو حشر کر رہے ہیں ان بچوں کا، یہ بیچارے کمزوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ حضور کی اولاد پاک کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ خطرہ تھا جب حضرت عثمان غنی کا گھر بلوانیوں نے گھیر لیا تھا، تو دروازے پر سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ مولا علی شیر خدا نے دونوں تلواریں دے کر اپنے دونوں شہزادوں کو، ہاں امام حسن اور حسین کو دروازے پہ کھڑا کیا، فرمایا بیٹا کوئی تمہارے خالو کے قریب نہ جانا پائے۔ آپ ان کو جینا سکھائیں، میدان میں رہنا سکھائیں، بچوں پر وقت پر بوجھ ڈالیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، لیکچرار ہیں کالج میں، اور دینی تعارف بھی رکھتے ہیں، خطیب بھی ہیں، اچھے مبلغ ہیں۔ تو کہتے ہیں والد صاحب نا بہت سارے شاگرد کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں او کاکا او پتر ادھر آئے نا۔ تو میں نے ایک دن والدہ سے شکایت کی کہ میری کوئی غلطی ہے تو مجھے بتائیں، یہ ہوئے کر کے بلانا اور جب مرضی ڈانٹ پیٹ دینا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کہتے میں اماں والد صاحب کی طبیعت کچھ سخت تھی تو اماں نے کہا کو موقع دے کے بات کروں گی۔ وقت گزر گیا، پھر میں نے کہا ایک دن میں نے کہا آپ نے آج ضرور بات کرنی۔ تو والد صاحب آئے، میں ساتھ والے کمرے میں سن رہا تھا، تو میری والدہ صاحبہ کہنے لگی پتر جی کوئی غلطی ہے تو دسو، وہ شاگرد کھڑے ہوندے نے تسی ترا دیندے ہو۔ تو فرمان لگے تیرا کی خیال ہے؟ مینوں نہیں پتا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے وہ سارے ہی اس کے جی کرنے والے ہیں، کوئی ایک دوئے کرنے والا ہو تو بندہ ذرا ٹھیک رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا پکا ہو جائے، میرے پتر کو نظر نہ لگ جائے۔ او بھائی آپ تھوڑا سا نا اپنے بچوں کے اندر یہ پختگی لائیں، ذہن سازی کریں، انہیں جینا سکھائیں، شعور دیں۔ پھر ایک منٹ میں لوگ بلیک میل کر لیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے دور میں تو لوگ چند سیکنڈ بھی نہیں لیتے اور فٹافٹ مان جاتے ہیں۔ حق کے لیے کھڑا ہونا، ڈٹ جانا اور نظریاتی پختگی کا اظہار کرنا مزاج ہی نہیں ہے۔ ذرا بھی لوگ وقت نہیں لیتے، بلیک میلنگ ایک منٹ سے پہلے قبول کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے بارے میں کئی دفعہ تصور ہوتا ہے کہ یہ آدمی اتنی جلدی تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ ایک پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ فلاں صاحب نے ہم سے کہا
کہ مجھے کچھ لوگ خریدنے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو کہتے ہیں وہ بات چلی تو وہ کہنے لگا یار میرا تو خیال تھا ریٹ بہت زیادہ ہوگا، یہ تو ظالم بڑے سستے بک گئے، ریٹ ہی کوئی نہیں، بالکل حال ہی کوئی نہیں، اتنی جلدی کمزوریاں مزاجوں میں، اتنی جلدی۔ آپ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت لائیں۔ بہت سارے لوگ باصلاحیت ہوتے ہیں لیکن چونکہ استقامت نہیں ہوتی۔ میں نے جی بڑے کام شروع کیے ہیں، میں کامیاب نہیں ہوا، تو میں کہتا ہوں آپ بڑے نہ کریں، کوئی ایک ہی کریں، تو ذرا صحیح کر کے کریں، ٹھیک کریں، ذرا مضبوط کر کے کریں، اس میں مضبوطی ہو جائے گی۔ وہ ہمارے یہ علماء مشائخ جانتے ہیں، حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو شہر میں بہت سارے لوگ حاجی صاحب کہتے تھے۔ تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے، میں وہاں حاضر تھا، ایک بزرگ سے پوچھنے لگے کہ ان کو حاجی صاحب کیوں کہتے ہیں؟ کئی لوگوں نے کئی حج کیے ہوئے، ان کو نہیں لوگ کہتے تھے، ان کو حاجی کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہ ایک کیتا ہے، ذرا صحیح کر کے کیتا ہے، اچھا کر کے کیا، آداب کے ساتھ کیا ہے، اور نمبر بنانے کے لیے نہیں کیا کہ میں نے اتنے حج کر، ایک کیا ہے پر ذرا صحیح کر کے کیا ہے۔ تو اس لیے سارے لوگوں کی زبان پر حاجی حاجی ہو گیا ہے۔ عرض جو کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا نا استقامت، کوئی ایک کام کریں صحیح کر کے کریں۔ آپ کا معیار ہی نہیں ہے۔ کب وہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، تو دل میں خیال آیا کہ میں درخت سے ہی کہہ دوں مجھے کوئی نصیحت کر دے، بڑے دن ہو گئے کسی نے نصیحت نہیں کی، اے اللہ اسے زبان دے۔ تو وہ زبان حال سے بولا، سمجھ لیں ان کو خود ہی سمجھ آنے لگی کہ گویا اس طرح کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا میری طرح کے بن جائیں۔ درخت کہنے لگا میں خود دھوپ میں جلتا ہوں، دوسروں کو چھاؤں دیتا ہوں، لوگ روڑے مارتے ہیں، میں انہیں پھل دیتا ہوں۔ تو حضرت کہتے ہیں پھر میرے دل میں خود ہی خیال اٹھا کہ تو اتنا ہی اچھا ہے تو تیرا انجام کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ آخر میں جلا ہی دیا جاتا ہے۔ تو کہنے لگا شیخ، یہ زبان حال سے باتیں ہو رہی ہیں، کہنے لگا شیخ میرے اندر ایک کمزوری بھی ہے، جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں بھی ادھر کا ہی ہو جاتا ہوں، وہ کمزوری میری ٹھیک ہے، مجھے ٹھہرنا نہیں آتا، کھڑے نہیں ہونا۔ بھائی ذرا ٹھہریں، استقامت اختیار کریں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپ پریشان نہ ہو، میں سمیٹنے لگا ہوں بات کو۔ میرے عزیز، استقامت جتنی چیزیں انسان کو کمزور کر سکتی ہیں، خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے۔ جتنی چیزیں کمزور کر سکتی ہیں وہ ساری میدان کربلا میں موجود تھی، ساری۔ پردیس بھی تھا، شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، بچوں کا ساتھ بھی تھا، لیکن امام حسین کھڑے رہے، امت کو یہ بتا گئے کہ جب آپ مشن پہ ہوتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشراح صدر عطا کرتا ہے، پھر آپ کا سینہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ با مقصد ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں پھر انقلاب آ جاتا ہے۔ میرے عزیز تھوڑا کھڑا ہونا سیکھیں۔ اور پھر یہ جو ایک ہمارا اور مزاج بن گیا نا، سیاست دان جو مرضی کرتے پھریں۔ وہ ایک صاحب ایک دفعہ کہنے لگے کہ علماء کو سیاست نہیں کرنی چاہیے، سیاسی باتیں جمعوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا آپ سیاست دانوں کو بھی منع کر دیں، آج کے بعد وہ دین کی کوئی بات نہ کریں۔ وہ کہنے لگے دین سب کا سانجھا ہے۔ تو میں نے کہا پاکستان بھی سب کا سانجھا ہے، اس کی کسی نے الگ سے رجسٹری نہیں کرائی، ہاں الگ سے رجسٹری نہیں کرائی۔ تو سیاست تدبیر کا نام ہے، ہم اس ملک کے شہری ہیں، پورا حق رکھتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی عملی سیاست میں آتا ہے کوئی نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو بالکل آزاد ہو جانا اور حکمرانوں کو کوئی تنبیہ نہ کرنا، کوئی بات نہ کرنا، یہ بھی بہرحال نہ کوئی طریقت ہے، نہ کوئی تصوف ہے، اور نہ کوئی دین ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب تک امور سلطنت ٹھیک نہیں ہوتے تب تک باقی معاملات بھی درست نہیں ہوتے۔ لہذا اگر حکومتیں کوئی بات غلط کریں گی تو حکم ہے مسلمانوں کو کہ وہ ڈٹ کر اس پر تنقید کریں، اظہار کریں، رائے دیں، کمزور نہ پڑا کریں، اور حق پرست بنیں، گروہ پرست نہ بنیں۔ ایک پارٹی کے ہو گئے اور دروازے کے سامنے دفتر بھی کھول لیا اور اپنوں سے لڑائی بھی لے لی، اور جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ جیت کے پتہ نہیں کس پارٹی میں چلا جائے گا۔
اس طرح نہ ہو، اپنے مزاج میں کچھ اصول بنائیں، کچھ قاعدے ضابطے بنائیں۔ آخری بات، اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر بن سعد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ 2 ہی باتیں ہیں، یا جنگ ہوگی یا بیعت ہوگی، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو امام فرمانے لگے صبح بتاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ بھائی جان آپ نے جو فیصلہ صبح کرنا ہے مجھے ابھی پتہ ہے۔ یہ یزیدی فکر کے لوگ ہیں، سوچے گا شاید حسین نے سوچنے کے لیے وقت لیا ہے، کوئی رائے بدلنے لگی ہے خدا نخواستہ، تو آپ ابھی بتا دیتے معاملہ کیا تھا۔ تو امام علی مقام فرمانے لگے عباس آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے۔ کہا بھائی جان بتائیے، تو فرمایا میں نے تو اس لیے رات مانگی ہے کہ عباس تجھے پتہ ہے مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑی محبت۔ ایک رات رہ گئی ہے، میرا جی کرتا ہے میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں۔ حضور کی اولاد کو بڑا ہی پیار ہے سجدوں سے، بڑا پیار ہے عبادتوں سے۔ ہماری ہر چیز مضبوط ہو گئی، ہمارے پیج مضبوط ہو گئے، فلاں کا سوشل میڈیا مضبوط ہو گیا، یہ ہو گیا، الا ماشاءاللہ مصلے کمزور ہو گئے، عبادتوں کا وہ ذوق نہیں۔ یاد رکھیے گا جنگیں بھی وہی جیتی جاتی ہیں جس کے اندر انسان کا مصلی اور دعا مضبوط ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدر کی ساری رات محبوب نے مصلی پہ گزاری۔ اے اللہ مدد نازل میرے بھائیوں کچھ وقت عبادت کو دیں، چند گھڑیاں مصلی پہ بیٹھیں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں۔ کچھ دکھ بندے کے بڑے ذاتی ہوتے ہیں، بندہ کسی کو نہیں بتا سکتا، آسان حال ہے جو کسی سے نہیں کہہ سکتے رب رسول سے کہہ دو، اللہ کے حضور عرض کر دو، لیکن عبادت سے ضرور رشتہ قائم کرو۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو میں اس مختصر وقت میں عرض کر سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، بات کرتے کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد